ہمارے جوان تھے، جب یہ جوان ہماری قوم میں زندہ تھے تو قوم کا حال کچھ اور تھا، اور آج جوانوں کے شوق بدل گئے، جوانوں کی پلاننگ بدل گئی، جوانوں کے رویے بدل گئے، جوانوں کا انداز بدل گیا، اور جوان گناہوں کی دہلیز پر قدم رکھ چکے ہیں۔ پھر کہتے ہیں حالات کیوں نہیں بدل رہے؟ یاد رکھو جوانوں، میرا یہ جملہ دل کی تختی پر لکھ کے لے کے جانا، جب تم بہتر تھے تو حالات بہتر تھے، جب تم بگڑ گئے تو حالات بگڑ گئے، جب تم سنبھل جاؤ گے وہ دن دور نہیں تمہارے حالات بھی سنبھل جائیں۔ جب تم بہتر تھے تو حالات بہتر تھے، جب تم بگڑ گئے تو حالات بگڑ گئے، جس دن تم سنبھل جاؤ گے اسی دن حالات سنبھل جائیں گے۔ آج حالت کیا ہے؟ ملک کے کونے کونے میں دیکھ لیجئے، مارا جا رہا ہے اس قوم کو، ذلیل کیا جا رہا ہے اس قوم کو، رسوا ہو رہی ہے یہ قوم، اور بہت بڑی وجہ اس کی ہماری قوم میں چھپے ہوئے قوم کی دلالی کرنے والے دلال بھی ہیں، جو دن کے اجالوں میں بھی دلالی کر رہے ہیں اور رات کے اندھیروں میں بھی دلالی کر رہے ہیں، اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ جب مارا جائے گا تو ہمارے سر پر عزت کا تاج رکھا جائے گا۔ ڈاکٹر راحت اندوری نے ایک زمانے پہلے کہہ دیا تھا، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کی عزت میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہے ذاتی مکان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ جوانوں بدلو اپنے انداز کو، میں صرف اتنا کہوں گا، چاہتے ہو حالات بدل جائیں، بدلو اپنے انداز کو۔ تم چاہتے ہو حالات بدل جائیں، سونے کا بھی انداز بدلو اور جاگنے کا بھی انداز بدلو۔ تم چاہتے ہو حالات بدل جائیں تو تم اپنی سوچ بھی بدلو اور فکر بھی بدلو۔ یاد رکھنا ہمارے پاس اس بات کی ذرے کے برابر گنجائش نہیں ہے کہ ہماری قوم کے جوان واٹس ایپ کے اندر جا کے، گروپس کے اندر جا کے سوشل میڈیا کے مفتی بن جائیں، ہمارے یہاں اس چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے یہاں زمین پر دارالفتہ بھی موجود ہے اور مفتی عصر بھی موجود ہے۔ آج حالت یہ ہے، کہاں جا رہے ہیں ہماری قوم کے جوان، کس کی فکر کو اپنا رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، جس نے جو بیان دے دیا میری قوم کے جوان متاثر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں تھوڑے سے زمانے پہلے سے ایک ظالم مرزا جھیلمی نام کا دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا، اور ہماری قوم کے جوانوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے سننا شروع کر دیا، اور اس کے بعد کہنے لگے غوث اعظم کی کوئی حیثیت نہیں، غریب نواز کی کوئی حیثیت نہیں۔ میں کہتا ہوں اے میری قوم کے جوانوں، تمہیں کسی مرزا جیسے ظالم اور جاہل کی ضرورت نہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہمارے پاس امام احمد رضا کی ذات ہے، ہمیں فخر ہے کہ ہمارے پاس مفتی اعظم کی ذات ہے، ہمیں فخر ہے کہ ہمارے پاس تاج الشریعہ کی ذات ہے۔ کون تاج الشریعہ؟ وہ تاج الشریعہ جنہوں نے جوانوں سے کہا تھا، جوانوں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں، زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محفل سرکار غوث العظم۔ بدلیں اپنے انداز کو اور کوشش کریں کسی بے ایمان سے ایمان کی باتیں نہ سنیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ایمان پر تھوڑے سے زمانے کے بعد وہ حملہ کر دے۔ امام احمد رضا نے بہت زمانے پہلے ہی کہہ دیا تھا، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ کہاں جا رہے ہیں ہمارے جوان؟ میں عقیدے کی بات کروں تو جوانوں کا انداز الگ ہی ہے، عمل کی بات کروں تو جوانوں کا انداز الگ ہی ہے۔ ناموس رسالت کا جب مسئلہ چل رہا تھا، کچھ نوجوان آئے میرے پاس رات میں، کہا حضرت ہم ناموس رسالت کے حوالے سے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے آپ کی؟ ناموس رسالت کے حوالے سے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ تقریباً رات کے 11 ساڑھے 11 بجے میں نے کہا رات بہت زیادہ ہو گئی ہے، بات یہ نہیں تھی
کہ میں تھک گیا تھا یا رات زیادہ تھی. الحمدللہ ہم لوگ دارالافتاء میں تقریباً 2 بجے رات تک کام کرتے ہیں، لیکن مقصد تھا ان کی آزمائش. کیا واقعی ان کے دل میں حضور کا وہ عشق اور وہ دیوانگی ہے کہ حضرت کچھ کرنا چاہتے ہیں ناموس رسالت کے مسئلے پر؟ ہم نے کہا بھائی ایک کام کیجئے گا، صبح فجر کی نماز میں آپ آئیے، میرے ساتھ فجر کی نماز ادا کرنا، اور نماز فجر کے بعد ہم بیٹھ کر مشورہ کریں گے کہ ملک کے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمیں حکومت کے کانوں تک اپنی آواز کس انداز میں پہنچانی ہے. کہتے ہیں حضرت صبح میں فجر میں تو ہم جاگتے نہیں ہیں، پھر یہ میٹنگ دن کے 10 بجے رکھو. میں نے کہا ظالموں پھر لوٹ کے میرے پاس مت آ جانا. جس قوم کا جوان نبی کے حکم پر گردن جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ گردن کٹا کیسے سکتا ہے؟ سمجھو اس بات کو، جب تک میری قوم کے اندر حضرت حنظلہ جیسے جانثار تھے جو جان دینے کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اس وقت کا حال یہ تھا. دشمنوں میں اتنی ہمت اور جرأت نہ تھی میرے نبی کی شان میں گستاخی کر دیں. ہم نے ہر زمانے میں یہی نعرہ لگایا ہے کہ محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. کہاں ہیں آج آپ یہ سوچ رہے ہیں؟ کئی بار ایسا ہوتا ہے ہماری قوم، ہماری پبلک، ہمارے جوان خوش ہو جاتے ہیں جب کوئی آ کے آدھا گھنٹے کی تقریر میں انہیں جنت کی بشارت سنا دیتا ہے. خوش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کچھ کرنا ہی نہیں ہے، ہم تو جنتی ہیں. جوانوں یاد رکھو، خدا نے جو کچھ عطا فرمایا ہے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے. جنت تم نے اتنی آسان سمجھی ہوئی ہے، اس خوش فہمی میں نہ رہیں، اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے میں لگ جائیے. اس لیے کہ کسی سمجھدار نے کہا تھا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. یہ نہ ہو پلاننگ کرتے رہیں، سوچتے رہیں اور موت کا فرشتہ آپ کے دروازے پر دستک دے دے. نہیں میرے عزیزو، آؤ عہد کرو، ہم جب تک زندہ رہیں گے حضور کی ناموس کے پہرے دار بن کے زندہ رہیں گے، اور جب دنیا سے جائیں گے تو ہمارا انداز کیا ہوگا؟ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. آج عالم کیا ہے؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں. دنیا کی ہر قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ اس قوم کے جوان ہوتے ہیں. سب سے قیمتی سرمایہ، دولت کہیے آپ کی زبان میں، دولت، ہر قوم کی دولت اس قوم کے جوان ہوتے ہیں. اور یہ دولت سرمایہ کب تک ہوتی معلوم ہے آپ کو؟ جب تک یہ صحیح راستے پر رہیں. اور اگر یہی جوانوں کی پوری تعداد گناہوں کی دہلیز پر قدم رکھ دے تو انہی کی بے راہ روی کی وجہ سے قومیں ذلیل اور رسوا ہو جاتی ہیں. آج حیرانی کی بات یہ ہے، کہاں ہیں ہمارے جوان؟ کہاں ہیں ہمارے جوان؟ کہاں ہیں ناموس رسالت کے پہرے دار؟ کہاں ہیں میدان کے غازی؟ کہاں ہیں حضور کی ناموس کے پہرے دار؟ کہاں ہیں اسلام کی سربلندی کے لیے کھڑے ہونے والے؟ کہاں ہیں اسلام کے پرچم کو لہرانے والے؟ ہم یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے جوانوں کی فکر بدل گئی ہے، جوانوں کی سوچ بدل گئی ہے، جوانوں کا انداز بدل گیا ہے. آپ کو جان کر حیرانی ہوگی، ہمارے جوان رات کے 3 بجے تک شراب کے ٹھیکے پر بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے جوان رات کے 3 بجے، اور عمر کتنی ہے ان جوانوں کی؟ 17 سال، 18 سال، 20 سال کے ہمارے جوان کہاں ہیں؟ شراب کے ٹھیکے پر. کہاں ہیں ہمارے 18-20 سال کے جوان؟ زنا کے اڈے پر. کہاں ہیں ہمارے 18-20 سال کے جوان؟ گناہوں کی دہلیز پر. کہاں ہیں ہمارے 18-20 سال کے جوان؟ ہاتھوں میں تاش کے پتے لیے ہوئے. کہاں ہیں ہمارے 18-20 سال کے جوان؟ سٹا لگاتے ہوئے. جس قوم کے جوانوں کا انداز یہ ہو
وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی، وہ قوم کبھی بھی ایک بڑے مشن کو کامیاب نہیں کر سکتی، وہ قوم کبھی بھی اپنے سر پر عزت کا تاج نہیں رکھ سکتی۔ جوانوں اگر چاہتے ہو کہ عزت کا تاج تمہارے سر پہ آ جائے تو آج عہد بھی کر لو اور یہ وعدہ بھی کر لو، زندہ رہیں گے تو حضور کے غلام بن کر، اور دنیا سے جائیں گے تو حضور کے غلام بن کر۔ نہ ہمارے ہاتھوں میں کبھی شراب کے جام ہوں گے، نہ تاش کے پتے ہوں گے، نہ ہم زنا کی دہلیز پر ہوں گے۔ یاد رکھنا اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، جس قوم میں زنا عام ہو جائے وہ قومیں ذلیل و رسوا ہو جاتی ہیں۔ جس قوم میں زنا عام ہو جائے، ہمارے ہاں زنا ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو حیرانی ہوگی یہ جان کر، پچھلے سال مئی کا دینک بھاسکر اخبار جا کے پڑھیے گا آن لائن، فرسٹ پیج پر آپ کو مل جائے گا۔ 12 مہینے میں تقریباً 3 کروڑ لوگوں نے رات کے اندھیرے میں انٹرنیٹ پر غلط گندا مواد دیکھا۔ کہاں ہے ہماری قوم؟ غور کیجئے گا۔ یہ بات کئی بار سن کے ہمارے جوان مسکراتے تو ہیں، یہ ہنسنے والی نہیں رونے والی بات ہے، یہ ماتم کرنے والی بات ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں ہم نے بڑی دعائیں کی ہیں گنبد خضرا ہمیں دیکھنے کو مل جائے۔ کون سی آنکھوں سے گنبد خضرا دیکھو گے؟ جن آنکھوں سے رات کے اندھیرے میں زنا کے مناظر دیکھتے ہو، کیا انہی آنکھوں سے گنبد خضرا دیکھو گے؟ جن آنکھوں سے تم گندی فلمیں اور ڈرامے دیکھتے ہو، کیا انہی آنکھوں سے گنبد خضرا دیکھو گے؟ جن آنکھوں سے ننگا پن دیکھتے ہو، کیا انہی آنکھوں سے خانہ کعبہ کا دیدار کرو گے؟ یاد رکھنا جب نظر پاک ہوتی ہے تو جلال الدین سیوطی کے خواب میں نہیں بیداری کے عالم میں 70 بار میرے نبی نے انہیں زیارت کا شرف بخشا۔ جب نظر صاف ہوتی ہے، جب نظر میں پاکی ہوتی ہے، جب نظر گندی نہیں ہوتی ہے، وقت کا محقق علامہ جلال الدین سیوطی زندگی میں 70 بار کھلی آنکھوں سے حضور کے چہرے کا دیدار کرتے ہیں۔ اور چلیے آپ چاہتے ہیں گنبد خضرا کا دیدار ہو جائے، خانہ کعبہ کا دیدار ہو جائے، حضور کا خواب میں دیدار ہو جائے، یاد رکھنا وہاں نوازنے میں کمی نہیں ہے میرے آقا کی بارگاہ میں۔ ہم تو اہل سنت ہیں، کسی نے اپنے انداز میں کچھ کہا وہ نوازیں گے نہیں نوازیں گے، شک والے شک میں رہتے ہیں، مگر محبت والوں کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ محبت والے نے کہا اے بدعقیدہ لوگوں، یہ تو اپنا انداز ہے، کون کیا کہتا ہے وہ مالک و مختار ہے یا نہیں ہے؟ امام کہتے ہیں میری محبت یہ ہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ وہ جب نوازنے پہ آتے ہیں وہاں دیر نہیں ہے، وہاں کا حال یہ ہے وہاں فاصلوں کی زیادتی سے عنایتوں میں کمی نہیں، کوئی دور رہ کے اویس ہے، کوئی پاس رہ کے بلال ہے، یہ شان اس بارگاہ کی ہے۔ تم اپنی نظروں کو بہتر بناؤ تو صحیح، نظر جب پاک ہوتی ہے، نظر جب صاف ہوتی ہے، نظر میں جب حسن ہوتا ہے، نظر میں جب خوبی ہوتی ہے تو یار کا چہرہ دیکھنے میں اور وہاں سے نوازنے میں تاخیر نہیں کی جاتی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں امام احمد رضا جب یار کی چوکھٹ پہ کھڑے ہیں، نظر پاک صاف کتنی ہے، سبحان اللہ، ہاتھ باندھ کے التجا کر رہی ہیں، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ اور جب تھوڑی سی دیر دیدار نہ ہوا تو کہتے ہیں وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، آہ کل عیش تو کیے ہم نے آج وہ بے قرار پھرتے ہیں، اس کلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جب بات یہاں تک آئی ہے، عاجزی کی لمٹ یہاں تک آئی ہے، تو بند آنکھوں سے نہیں کھلی آنکھوں سے امام احمد رضا نے مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے۔ اور جب کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا تو قسم کھا کے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ آپ کہہ رہے ہیں حضور کی بارگاہ کا دیدار کرنا ہے، خواب میں حضور کا چہرہ دیکھنا ہے، گنبد خضرا دیکھنا ہے۔ ذرا غور کرو اپنی آنکھوں پر جوانوں، تمہاری آنکھوں میں آخر جلوہ کون سا ہے؟ تمہاری آنکھوں نے کون سے مناظر دیکھے ہیں؟
یہ دن کے اجالے میں اور رات کے اندھیرے میں جو زنا کے مناظر ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، یاد رکھیے گا، میں جانوں یا نہ جانوں، یہ علماء جانیں یا نہ جانیں، آپ کے والدین جانیں یا نہ جانیں، لیکن جس رسول کا کلمہ آپ نے پڑھا ہے اس رسول کو ہر بات کی خبر ہے۔ تم جس پروردگار کے سامنے سجدہ کرتے ہو وہ ساری چیزوں کو جاننے والا ہے۔ ڈرتے رہو کہ کہیں پکڑ نہ لیا جائے، ڈرتے رہو کہ کہیں حساب نہ لے لیا جائے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، یاد رکھو رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم دنیا کی رنگینیوں میں غافل ہو جاؤ۔ آج حیرانی کی بات یہ ہے ہمارے جوان زنا کی دہلیز پر، آنکھوں کا زنا، ہاتھوں کا زنا، پیروں کا زنا، اللہ اکبر۔ آخر کون سی ایسی برائی ہے جو ہمارے یہاں پائی نہیں جا رہی ہے؟ ایسی کون سی چیز ہے جو ہمارے یہاں پائی نہیں جا رہی ہے؟ ایسی کون سی غلط بات ہے جو ہمارے یہاں پائی نہیں جا رہی ہے؟ سارے گناہ کرنے کے بعد پھر ہم کہہ رہے ہیں نہ جانے کیا بات ہے، ہمارے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئی، نہ جانے کیا بات ہے، ہمارے لیے بڑی مشکلات کا سامنا ہے۔ میرے عزیزو، ہم اور آپ آج اپنی بری حالت بھی جانتے ہیں، اور بری حالت کس وجہ سے ہوئی ہے ہم وہ بھی جانتے ہیں۔ یاد رکھنا یہ جو شراب نے آپ کو باضابطہ جو ہے صحیح راستے سے بھٹکا دیا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ام الخبائث ہے، ساری برائیوں کی ماں ہے، یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ انسان جب شراب پی لیتا ہے، انسان جب نشہ کر لیتا ہے، تو نشہ کرنے کے بعد وہ جن گناہوں کو ناجائز و حرام سمجھتا تھا، نشہ کرنے کے بعد وہ ان گناہوں کو بھی صحیح سمجھتا ہے اور گناہ کر لیتا ہے، گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے۔ آپ غور کرتے چلیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کا جو انسان زنا کرتا ہے اس کے اوپر 6 مصیبتیں مسلط کر دی جاتی ہیں، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ پہلی مصیبت کیا ہے؟ اس کے چہرے سے نور ختم کر دیا جاتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے آپ کی؟ یا ختم کر دوں؟ چہرے سے کیا ہوتا ہے؟ نور ختم کر دیا جاتا ہے۔ شادی کے موقع پر کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہاں؟ شادی کے موقع پر، ولیمے کے موقع پر، کسی فنکشن کے موقع پر تلاش ہے آپ کو، آن لائن سرچ کر رہے ہیں کوئی بہترین سیلون مل جائے جو آپ کے چہرے کو چمکا دے۔ یاد رکھنا جس چہرے سے زنا کی وجہ سے اللہ نور چھین لیتا ہے، دنیا کی کسی کریم کی اتنی حیثیت نہیں ہے جو ہمارے چہرے کو چمکا دے۔ چہرہ چمکانے والی ذات میرے رب کی ہے، چہرے پہ نور دینے والی ذات میرے رب کی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو انسان زنا کرتا ہے اس کے چہرے کو مسخ کر دیا جاتا ہے، چہرہ بگاڑ دیا جاتا ہے، چہرے سے نور ختم کر دیا جاتا ہے۔ جوانوں یہ جو تمہاری کوشش ہے سیلون پہ جا کے چہرے روشن ہو جاتے، نہیں میرے عزیزو، سیلون کوئی دنیا کا سیلون چہرے روشن اور منور نہیں کر سکتا۔ کوشش کرو کہ جس سے چہرہ بگڑتا ہے اس زنا سے سچے دل سے توبہ کر لو۔ تم توبہ کرو گے، میرے پروردگار کی شان یہ ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا الندامت التوبہ، حضور فرماتے ہیں گناہ پر شرمندہ ہو جانا ہی توبہ ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ کے محبوب فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا بندہ گناہ سے ایسے ہی پاک ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ آپ جان رہے ہیں زنا انسان ایک بار کر رہا ہے، مگر حالت کیا ہے؟ مصیبتیں اس کی زندگی میں 6 ہیں، 3 دنیا میں، 3 مرنے کے بعد۔ پہلی مصیبت چہرہ خراب، اور دوسری مصیبت حضور فرماتے ہیں اس کے رزق کو تنگ کر دیا جاتا ہے، اس کی روزی سے برکت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ آپ پریشان ہیں، پریشان ہیں آپ، پتہ نہیں کس نے ہمارے لیے کیا کرا دیا۔ حضرت دعا کر دیجئے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، بزنس نہیں چل رہا ہے۔ جوانوں کسی دن تو تمہارے
دل کے اندر یہ خیال آنا چاہیے کہ کہیں ہمارا بزنس ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو برباد نہیں ہو گیا، کہیں ہمارا کاروبار ہمارے رات کے اندھیروں میں گناہ کی وجہ سے تباہ و برباد تو نہیں ہوا، کہیں ہمارے گھر کی بے برکتی ہمارے گناہ کی وجہ سے تو نہیں ہے، کہیں ہماری زندگی میں مشکلات زنا کی وجہ سے تو نہیں ہے، کہیں ہماری زندگی میں پریشانیاں زنا کی دہلیز پر قدم رکھنے کی وجہ سے تو نہیں ہے۔ جس دن تمہیں اس بات کا احساس ہو جائے گا وہی دن تمہاری کامیابی کا پہلا دن ہوگا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تیسری مصیبت ہے انسان کی عمر کم کر دی جاتی ہے۔ روز سن رہے ہیں، کل تو وہ ہمارے ساتھ اس نے کھانا کھایا، اچانک سے موت کی خبر آ گئی، صبح وہ ہمارے ساتھ تھا، موت کی خبر آ گئی، تھوڑی دیر پہلے فون پر بات کی تھی، موت کی خبر آ گئی، شام تو ہم ولیمے میں ساتھ میں تھے، موت کی خبر آ گئی۔ یاد رکھنا اللہ کے محبوب کا فرمان ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جو انسان زنا کا عادی بن جائے یا زنا کرتا ہے اس کی عمر کو کم کر دیا جاتا ہے۔ غور کرو، یہ دنیا کے نقصان ہے، چہرے سے نور ختم کر دیا جاتا ہے، رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، عمر کم کر دی جاتی ہے، اور فرمایا مرنے کے بعد اس سے بڑی مصیبت ہے، اللہ ناراض ہو جائے گا، حساب سخت لے گا اور اللہ جہنم میں ڈال دے گا۔ تھوڑی دیر کی لذت کے لیے، تھوڑی دیر کی لذت کے لیے میری قوم کے جوان گناہ کی دہلیز پر قدم رکھے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زنا کے دروازے کو بند کرنے کے لیے کیسی چیزیں بیان فرمائی۔ سب سے پہلے ایمان والوں کو اللہ کا فرمان سنایا، فرمایا اللہ فرماتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، فرمایا اللہ فرماتا ہے اے لوگو تمہاری ذمہ داری یہ ہے تم اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، تم کسی غیر محرم کی طرف نہ دیکھو۔ روکنے کی ترکیب عورتیں بھی اس میں شامل ہیں، لیکن اسپیشلی اللہ کا پیغام ان کے لیے بھی نازل کیا گیا، فرمایا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِینَتَهُنَّ، محبوب اعلان کر دو، عورتوں کو بھی سمجھا دو، نظریں نیچی رکھیں، اپنے حسن کو ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہر کے، اور کوشش کیا کریں کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، کسی بھی قیمت پر تجاوز نہ کریں حد سے، اگر حد سے تجاوز کر دیا گیا تو یہ سب کے سب ظلم کرنے والوں میں ہوں گے اور اللہ کی طرف سے انہیں عذاب دیا جائے گا۔ میرے آقا نے اور اس زنا کے دروازے کو بند کرنے کے لیے اعلان فرمایا ایاکم والطرقات، خبردار راستوں پر مت بیٹھا کرو، دہلیز پر مت بیٹھا کرو، روڈوں پر مت بیٹھا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم شام کو ملتے ہیں، آپس میں ملاقات بھی ہو جاتی ہے اور ضرورت کی چند باتیں بھی ہو جاتی ہیں۔ حضور نے فرمایا اگر بیٹھنا واقعی تمہارے لیے ضروری ہے تو راستے پہ بیٹھنے کا حق ادا کیا کرو۔ یا رسول اللہ حق ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا نظر نیچی رکھا کرو تاکہ کسی غیر محرم پہ تمہاری نظر نہ پڑے۔ کیا ہے یہ زنا سے روکنے کا انداز؟ پھر میرے نبی نے ایک اعلان اور فرمایا جوانوں کو زنا سے روکنے کے لیے بار بار میرے نبی نے پوری زندگی جوانوں کو ہر موڑ پر تاکید فرمائی زنا سے روکنے کے لیے، اس لیے کہ میرے آقا جانتے تھے جو قوم زنا کی عادی بن جاتی ہے وہ کبھی عزت نہیں پاتی ہے، وہ کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتی ہے، ان کے سر پر کبھی عزت کا تاج نہیں آتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ میرے آقا فرماتے ہیں جوانوں تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ شادی کرے، جو کہ شادی کے ذریعے انسان کی شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اس کی نظر کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اور فرمایا ومن لم يستطع جس کو شادی کی استطاعت نہ ہو فرمایا اس کو چاہیے فعلیہ بالصوم، اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے، اس لیے کہ روزہ رکھنے سے بھی شہوت ختم ہو جاتی ہے۔ میرے آقا نے یہ فرمان جاری کیوں کیا؟ صرف اس لیے کہ ہمارے سماج میں زنا نہ ہو۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ حضور فرماتے ہیں جو شخص تم میں سے مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے، ایک اپنی زبان کی ضمانت دے اور دوسری شرمگاہ کی ضمانت دے کہ ان کا غلط استعمال نہیں کرے گا، حضور فرماتے ہیں میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کس کی؟ شرمگاہ کی ضمانت، کہ غلط استعمال نہیں کرے گا۔ حضور فرماتے ہیں میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ہمارا حال کیا ہے؟ میرے آقا نے کہہ دیا، جملہ حضور کی زبان سے نکل گیا،
لیکن معاذ اللہ ہم آج بھی شک میں ہیں کہ بس حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. یاد رکھیں حضور کی زبان کی شان کیا ہے. میرے امام کہتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت میں لاکھوں سلام. کس کی زبان؟ صادق و مصدوق پیغمبر کی زبان جن کی شان یہ ہے جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا, جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی, تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. پیغمبر اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پیغمبر اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے ہیں, حضور کی زبان سے وہی نکلتا ہے جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے. آپ غور تو کریں میرے آقا نے کیا فرمایا, جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے, ایک زبان اور دوسری, سب بولیے, دوسری شرمگاہ, ان دو چیزوں کی ضمانت جو مجھے دے, میرے آقا نے فرمایا میں اسے جنتی ہونے کی ضمانت دیتا ہوں. آپ غور کیجئے یہ جو ہماری زبان ہے نا, حضور نے مختصر جملے فرمایا من صمت نجا, جو خاموش. اور یہ زبان ہے کہاں؟ انداز دیکھیے پروردگار کا, 32 دانتوں کی قید میں رکھی ہے زبان. زبان اللہ نے 32 دانتوں کے بیچ میں قید میں رکھی ہے تاکہ غلط استعمال نہ ہو. اور ایک موقع پر میرے نبی نے زبان کو پکڑ کے کہا تھا یہی وہ زبان ہے جس کی بنیاد پر لاکھوں لوگ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے. اللہ اکبر, غور کرو, یہی زبان ہے جس سے آپ برائی کر رہی ہیں, یہی زبان ہے جس سے آپ غیبت کر رہی ہیں, یہی زبان ہے جس سے کسی مومن کے لیے سازش کر رہی ہے, یہی زبان ہے جس سے آپ گانے گا رہی ہے, یہی زبان ہے جس سے حضور کی شان میں گستاخی کر رہی ہے, یہی زبان ہے جس سے والدین کو گالی دے رہی ہے, یہی زبان ہے جس سے علماء کی بغاوت کر رہی ہے. یاد رکھنا کل قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا. اللہ کے محبوب نے فرمایا مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو, ایک شرمگاہ کی اور ایک زبان کی, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اب آپ غور کر لیجئے, کیا ہمیں رسول اللہ کی بات پر یقین نہیں ہے؟ حضور کے صحابہ کیسے تھے جانتے ہو آپ؟ میرے نبی نے ہمیں جنت کی ضمانت دی 2 گناہ چھوڑنے کی وجہ سے. ہم نے سن لیا سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ کے بات ختم ہو گئی, حالانکہ سچ بات کیا تھی؟ سچ بات کیا ہے؟ صحابہ کیسے مانتے تھے حضور کی بات؟ حضور کی بات صحابہ کیسے مانتے تھے؟ آپ نے کئی بار وہ بات سنی, میں دہراؤں لذت اور برکت کے لیے. اللہ کے محبوب جب ہجرت کا موقع آیا تھا نا تو حضرت علی کو بلا کے کہا تھا میرے بستر پہ سو جانا. ہمارے یہاں حالت یہ ہے ذرا سا اگر کوئی شام کے وقت میں آ کے کہہ دے کسی سے جھگڑا ہو جائے کہ ذرا خیال سے رہنا رات کو پولیس آئے گی, تو انسان صرف اپنا بستر نہیں محلہ بھی چھوڑ دیتا ہے ڈر اور خوف کی وجہ سے. مگر حضرت علی جانتے ہیں کہ گھر کے باہر تلوار لیے لوگ کھڑے ہیں, مگر یقین کتنا ہے پیغمبر کی زبان پر. صادق و مصدوق پیغمبر کی زبان سے ایک جملہ نکلا, میرے آقا نے فرمایا علی میرے بستر پہ سو جاؤ, اللہ نے مجھے ہجرت کا حکم دیا ہے. ہو سکتا ہے دنیا کا کوئی انسان ہو تو اس کے قدم عام طور پہ ڈگمگا سکتے ہیں, مگر جب اللہ کے محبوب نے مولائے کائنات سے فرمایا ایک لمحے کے لیے دل میں خیال آیا ہوگا کہ شاید آج میری زندگی کی آخری رات ہے, حضور کی محبت میں جان دینے کا وقت آ گیا ہے, مگر اگلے ہی لمحے غائب تھا پیغمبر, اور اس پیغمبر کی شان یہ ہے امام احمد رضا کہتے ہیں اور کوئی غائب کیا تم سے چھپا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا, تم پہ کروڑوں درود. اگلے ہی لمحے میرے آقا نے حضرت علی سے فرمایا علی صبح اٹھنا. کیا کہا؟ صبح. اب علی کو یقین آ گیا حضور کی زبان پر یقین کتنا تھا. آج ہمارا یقین, میرے رسول نے فرمایا تم دو چیزوں کی ضمانت دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ہم نے سنا خالی یہ تقریر کے جملے ہیں, تقریر کے جملے نہیں ہیں, حضور کی زبان ہے. بتانے والا گنہگار ہو سکتا ہے مگر پیغمبر کی زبان کی شان کیا ہے. علی سے پوچھا گیا علی اس رات نیند آئی تھی؟ فرماتے ہیں پوری زندگی میں اس سے زیادہ اچھی نیند مجھے کبھی نہیں آئی, اس لیے کہ ہر رات سوتا تھا کلمہ پڑھ کے کہ شاید زندگی کی آخری رات ہے, مگر اس رات سویا تھا, مطمئن تھا موت کبھی بھی آ سکتی ہے مگر آج کی رات نہیں آئے گی, چونکہ میرے نبی نے کہہ دیا ہے کہ صبح اٹھنا. نعرہ
तकबीर, नारे रिसालत, फैजान मौलाए कायनात, महफिले सरकारे गौसुल आज़म। और आगे चलिए, फिर ये बात ज़हन में आ सकती है कि हुजूर हिजरत फरमा के चले जाएंगे, दुश्मन बाहर खड़े हैं, जब हुजूर को निकलता नहीं देखेंगे अंदर दाखिल होंगे और हो सकता है हमला कर दें। अगले लम्हे मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अली ये मक्के वालों की अमानतें हैं, अपने पास रखो, ये देकर तुम भी मदीने आ जाना। अब यकीन हो गया मौत अब मक्के में नहीं आएगी, क्योंकि हुजूर ने मदीने बुलाया है। यकीन हो तो ऐसा हो, फिक्र हो तो ऐसी हो, इश्क हो तो ऐसा हो। अहले शक की बात अलग है, मोहब्बत वालों का अंदाज अलग है, दीवाने की बात अलग होती है। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवाने को तहकीर से दीवाना न कहना, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना। हज़रत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाहु अन्हु को यकीन आ गया और लोगों ने पूछा भी था, अली उस रात हालात ऐसे थे, नींद आई थी? उससे बेहतर नींद जिंदगी की किसी रात नहीं आई थी, क्योंकि सुलाया मेरे नबी ने था और उठने की जमानत भी दी थी, मदीने आने की जमानत भी दी थी। तो जिस नबी ने अली को मदीने आने की जमानत दी, वही नबी हमें जन्नत की जमानत दे रहा है। लेकिन दो चीजें छोड़ने पर फरमाया, जबान की और शर्मगाह की। मैं समझता हूं अगर जबान पर मैं बात करूं तो बहुत सारी चीजें इसमें शामिल हो सकती हैं, जिसमें मौजूदा दौर में हमारी कौम की दलाली भी है। मौजूदा दौर में ये जो जबानों का गलत इस्तेमाल है ना, हैरानी की बात ये, हमारे यहाँ कोई किसी को बड़ा मानने के लिए राजी नहीं। हर घर में एक नेता है, किसी किसी घर में तो दो चार नेता हो गए। यही बात है कि जिस कौम का मिजाज अपने आप को बड़ा बनने वाला हो जाए, उस कौम में कभी क़यादत तैयार नहीं होती है, उस कौम में कभी लीडरशिप तैयार नहीं होती है। जिस कौम के हर घर में हर शख्स का मिजाज बड़ा बनने वाला हो जाए, हमारे यहाँ हो क्या रहा है, हर शख्स दूसरे को गिराने में लगा है, हर शख्स दूसरे को जलील करने में लगा है, हर शख्स दूसरे की टांग खींचने में लगा है। हम ये सोच रहे हैं हाफिज बारकल्ला साहब को इतनी इज्जत कैसे है, इतनी मकबूलियत कैसे मिली है, बुराई करो, इनके खिलाफ साजिश करो ताकि इनकी इज्जत बाकी न रहे। मगर है गोरखपुर के गैरतमंद सुन्नी मुसलमानों, अपने दिल पर ये नक्श करके ले जाना, इज्जत देने वाली जात मेरे रब की है। जब रब इज्जत देता है तो दुनिया की किसी की कोई औकात नहीं है जो इज्जत छीन ले। किसी समझदार ने कहा था, नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, वह तो इज्जो मन तशाओ वह तो जिल्लो मन तशा। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला, वह तो इज्जो मन तशाओ वह तो जिल्लो मन तशा। झूठी नवाज़िशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है। हमारा कदम कदम पे मददगार है खुदा, वह तो इज्जो मन तशाओ वह तो जिल्लो मन तशा। इज्जत देने वाली जात मेरे रब की है। लेकिन हमारे यहाँ हो क्या रहा है, हर शख्स एक दूसरे को गिराने में लगा है और हालत ये हो गई, कोई किसी को मानने के लिए तैयार नहीं, कोई किसी को मानने के लिए तैयार नहीं। कोई किसी को बड़ा नहीं मानेगा, कोई किसी को रहनुमा नहीं मानेगा, कोई किसी को लीडर नहीं मानेगा, कोई किसी को सरपरस्त नहीं मानेगा। और यही वजह है कि आज हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। क्योंकि ये एक मजहबी जलसा है, मैं इस पर बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन याद रखना इतना जरूर सुन के जाइए, सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक जुमला अपने दिल पर लिखकर जरूर ले जाइएगा। हो सकता है कि ये एक जुमला आपके दिल के बंद ताले को खोल दे। सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक जुमला है, फरमाते हैं, अगर मुसलमान मुसलमान के दुश्मन न होते तो हम पूरी दुनिया को फतेह कर लेते। अगर मुसलमान मुसलमान के दुश्मन न होते तो हम पूरी दुनिया को फतेह कर लेते। अगर मुसलमान मुसलमान के दुश्मन न होते तो हम पूरी दुनिया को फतेह कर लेते। आज हमारा हाल क्या है, गुलामी मंजूर है, दरी बिछाना मंजूर है, दूसरों के फर्श बिछाना मंजूर है, दूसरों के फ्लैक्स लगाना मंजूर है,
لیکن اپنی قیادت کے بارے میں سوچنا لوگوں نے ناجائز و حرام تصور کر لیا ہے کہ صاحب اپنی قیادت کے بارے میں سوچیں گے۔ یاد رکھو مسلمانوں، اللہ نے تمہیں غلامی کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، تمہیں تری اور فرش بچھانے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے پیر خانے مارہرہ مطہرہ سے سید العلماء نے فرمایا، کسی کی جے بجے ہم کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ ہمارے ہاں آج حال یہ ہے، حسد کا لیول یہ ہے، دوسروں کو گرانے کا لیول یہ ہے کہ ہم نہ تو ظلم کے خلاف بولتے ہیں، نہ قوم کی حمایت میں ایک جملہ بولتے ہیں، اور جو بولنے والے ہیں ان کی بھی برائی کرتے ہیں، ان کی ٹانگ کھینچتے ہیں، انہیں ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی آج کھیل ہمارے سماج میں چل رہا ہے۔ نہیں میرے عزیزو، اگر تمہارا ضمیر زندہ ہے تو ہاتھ جوڑ کے کہوں گا خدارا اتحاد کا مزاج بنائیے۔ مادر علمی الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور سے حضور حافظ ملت نے فرمایا، اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت ہے۔ تم متحد بن جاؤ گے، دنیا کی کسی کی اتنی اوقات نہیں جو میرے نبی کی شان میں گستاخی کر دے۔ تم اگر متحد بن جاؤ گے، اور یہاں تک کہہ دیا گیا متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ آج حالت یہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں ملک کے کونے کونے میں، اتنے زمانے میں کون سی مصیبت ہمارے سر پر نہیں آئی، ہم یہ دیکھ رہے ہیں، مگر پھر بھی بولنے والا ملک کے کونے کونے میں دیکھ لیجئے، نظر توڑا لیجئے، آپ کو ایک شخص بھی نہیں ملے گا۔ ہمارے یہاں کون سی مصیبت نہیں آئی؟ 2-3 سال کے زمانے میں ہم نے دیکھ لیا، ہمارے نبی کی شان میں گستاخی ہوئی، بولنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ مسجدوں پر حملے ہوئے، بولنے والا کوئی نہیں تھا۔ ظلم کیا گیا، کوئی بولنے والا نہیں۔ موب لنچنگ کا دورہ ملک کے کونے کونے پر ہے، بولنے والا کوئی نہیں ہے۔ تبریز انصاری کے لیے کس نے بولا؟ بتاؤ مجھے ایک جملہ۔ نجیب کے لیے کس کی زبان پر ایک جملہ؟ جموں کشمیر کی بیٹی، 8 سال کی بیٹی آصفہ کے ساتھ باضابطہ گینگ ریپ کیا گیا، بولنے والا کوئی نظر آیا؟ سی اور این آر سی کا مسئلہ آیا، بولنے والا کون نظر آیا؟ وقف بل کا مسئلہ آیا، بولنے والا کون نظر آیا؟ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں پورے ملک کے کونے کونے پر آج کی تاریخ میں بات قوم مسلم کی ہوتی ہے، بولنے والا ایک ہی ہے۔ بات نماز کی ہے، بولنے والا ایک ہی ہے۔ بات مسجد کی ہے، بولنے والا ایک ہی ہے۔ بات ناموس رسالت کی ہے، بولنے والا ایک ہی ہے۔ بات شمس الدین کی ہے، بولنے والا ایک ہی ہے۔ بات آصفہ کی ہے، بولنے والا ایک ہی ہے۔ بات تبریز انصاری کی ہے، بولنے والا ایک ہی ہے۔ بات نجیب کی ہے، بولنے والا ایک ہی ہے۔ بات سی اور این آر سی کی ہے، بولنے والا ایک ہی ہے۔ وہ ایک ہی مرد قلندر ہے جس نے پارلیمنٹ میں بل پھاڑ دیا، وہ مرد قلندر جس کے سر پر نقش نالین مصطفیٰ کی ٹوپی موجود ہے۔ ہم سمجھ گئے جو مصطفیٰ کا وفادار ہوتا ہے وہ قوم کا غدار کبھی نہیں ہو سکتا۔ اب رہی بات حسد کی، تو اس کا کسی زمانے میں کوئی علاج نہیں تھا، اور آج بھی علاج نہیں ہے، اور کبھی علاج ہوگا بھی نہیں۔ آج بہت سارے لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے مسئلے مسائل بتا رہے ہیں، بڑا شرم آتی ہے ایسے لوگوں کے رویے سے۔ کہاں تھے جب ہمارا ایک عالم جیل میں تھا؟ کہاں تھے تم یہ مسئلے مسائل بتانے والے؟ 2.5 سال کا زمانہ گزر گیا، مولانا قمر غنی عثمانی جیل میں ہے۔ مسئلے بتانے والوں تمہیں اندازہ نہیں جب میرے نبی کی شان میں گستاخی ہوئی، بڑے بڑے علامہ پیر مغاں، بڑے بڑے ٹوپی اور چبے اور دستار والے ایئر کنڈیشن روم میں آرام کر رہے تھے، ڈر اس بات کا تھا میرا نام آ جائے گا۔ ایسے زمانے میں مہاراشٹر کی سرزمین پر ایک مرد قلندر نے اتنی بڑی ریلی نکالی، ارے ریلی نہیں ریلا تھا، ریلا اتنی
اتنی بڑی ریلی نکالی دشمنوں کے کلیجے دہل گئے. اس نے کہا تھا جو جان مانگو گے جان دیں گے, جو مال مانگو گے مال دیں گے, مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا, نبی کا چاہو جلال دیں گے. اپنے مزاج کے اندر قیادت پیدا کرو, اپنے وجود میں لیڈرشپ کی لہر دوڑاؤ, اس لیے کہ خدا نے ہمیں غلامی کے لیے پیدا نہیں کیا ہے, اللہ نے قوم مسلم کو قیادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہم کب سوچیں گے اس بارے میں؟ یہ خیال کب آئے گا ہمیں؟ ہمارے یہاں ہو یہ رہا ہے آج کی تاریخ میں, الیکشن کے زمانے میں 500 روپے میں رات کے اندھیرے میں پورے خاندان کے ووٹ بیچے جا رہے ہیں, اور جمعے میں آ کے یہ ووٹ بیچنے والے جناب امام صاحب سے کہتے ہیں حضرت ذرا دعا کرا دینا اللہ ظالم حکمران سے ہمیں نجات دے. 500 روپے میں خاندان کے ووٹ بیچنے کے بعد جمعے میں دعا کرانے, حضرت دعا کرا دینا اللہ ظالم حکمران سے نجات دے. ابے ظالم تجھ سے بڑا ظالم سماج میں کون ہو سکتا ہے جس نے محض 500 کے لیے میری قوم کے جوانوں کا فیوچر بیچ دیا, جس نے محض 500 روپے کے لیے مسجدوں کا تحفظ بیچ دیا, جس نے محض 500 روپے کے لیے علماء کی عزت داؤ پہ لگا دی, جس نے محض 500 روپے کے لیے کتنے بھونکنے والے کتوں کو میرے نبی کی شان میں جو بھونک رہے تھے انہیں اور زیادہ ہوا دے دی. یاد رکھنا محمد عربی کے غلاموں کی شان یہ ہے, جان جاتی ہے تو جاتی رہے, مگر کبھی ایمان کا سودا نہیں کرتے ہیں, کبھی عقیدے کا سودا نہیں کرتے ہیں. زمانے سے کہتے ہیں ہماری جان حضور کے لیے ہے, ہماری شان حضور کے لیے ہے, یہ زندگیاں حضور کے لیے ہے, میرا تو آپ ہی سب کچھ ہے, رحمت عالم میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. غلام ایسے ہوتے ہیں, یاد رکھنا. یہ جو ہمارے مزاج میں آج دلالی آ گئی, یہ جو ہمارے مزاج میں چاپلوسی آ گئی, یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح, ہمارے مزاج میں یہ کسی بھی زمانے میں نہیں تھا. جو صحیح ہے وہ صحیح ہے, جو غلط ہے وہ غلط ہے. اور یاد رکھنا جس چیز کی نالج نہ ہو اس میں زبان کھولیے مگر احتیاط سے. آپ یہاں بیٹھ کر چوراہے پر سیاست کے بارے میں, سیاست کی سین سے بھی واقف نہیں ہے صحیح طور پر, یہ آپ رائے نہیں دیں گے کہ سیاست کیسے ہوگی. جو سیاست کے میدان کا بادشاہ ہے وہ طے کرے گا کہ سیاست کیسے کی جاتی ہے. مگر یاد رکھنا کسی کی نیت پر شک مت کیجئے, نیت پر شک مت کیجئے, بلکہ یہ دیکھیے کہ کام کرنے والے کا خلوص کس کے لیے ہے. کیا اس نے اپنے لیے آواز اٹھائی یا قوم کے لیے, مسجدوں کے لیے, ناموس رسالت کے لیے, دین کے معاملات کے لیے. ہو سکتا ہے کسی کی نظر کمزور ہو, مگر الحمدللہ امام احمد رضا کے غلاموں کی نظر کل بھی مضبوط تھی, آج بھی مضبوط ہے اور ہمیشہ مضبوط رہے گی. ہم تو یہ سوچ رہے ہیں آزادی کے زمانے سے لے کر آج تک ان 75 سالوں میں ہم نے کس پر اعتماد نہیں کیا, ہم نے کس پہ بھروسہ نہیں کیا, ہم نے کسے اقتدار کی کرسی پہ نہیں بٹھایا, مگر ہمارے ساتھ ہوا کیا؟ ہمارے ساتھ بس اتنا ہوا دنیا ہمیں آ کے دکھا رہی ہے جاؤ کہیں اور چلے جاؤ, کرایہ دار کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں. یاد رکھنا ہم محمد عربی کے غلام کرایہ دار نہیں ہیں, ہماری حیثیت یہ ہے ہم بھی تعمیر وطن میں ہیں, برابر کے شریک, در و دیوار اگر تم ہو تو بنیاد ہے ہم, ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہے, تاج اور لال قلعے کے یہاں بانی ہم ہیں. نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے, ابھی اسلام زندہ ہے, ابھی قرآن باقی ہے. دشمن کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں, ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. سبحان اللہ, واہ واہ, زندہ باد. آخر میں چند باتیں کہوں آپ سے. ہم نے یہ دیکھا تھوڑے سے زمانے پہلے کسی مسجد کے امام نے جمعے کے خطبے میں ناموس رسالت کے موضوع پر بات کی.
تو کمیٹی نے آ کے نماز جمعہ کے بعد کا حضرت حساب کر لیجئے، آپ اتنا کھل کے بول رہے ہیں، ہمیں آگے جواب دینا پڑتا ہے۔ اگر ویل چیئر پہ بیٹھنے والے مرد قلندر کا نام لے دیا تو کہا حساب کر لیجئے، میں کہتا ہوں ارے تمہارے ہاتھ بھی سلامت ہیں، تمہارے پیر بھی سلامت ہیں، ورنہ وہ مرد قلندر ویل چیئر پہ بیٹھنے والا جس نے فیض آباد کے دھرنے میں دسمبر کی سردی میں وبا کے دہل کہا تھا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا خیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہے۔ اور حالت یہ تھی جب اس مرد قلندر کو گھسیٹا گیا تو وہ رو نہیں رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ گھسیٹنے والوں نے کہا جیل میں ڈالنے سے پہلے کیا بات ہے، دنیا کے ہر شخص کو گھسیٹا جاتا ہے وہ روتا ہے، آپ رو نہیں رہے مسکرا رہے ہیں۔ کہا بات اتنی ہے تم جس کے اشارے پر گھسیٹ رہی ہو وہ اس وقت تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے، مگر مجھے جس کے نام پر گھسیٹا جاتا ہے میرا ایمان ہے وہ گنبد خضرا سے دیکھ رہا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ کہ تم جس کے اشارے پر گھسیٹ رہے ہو وہ نہیں دیکھ رہا ہے، مگر مجھے جس کے اشارے پر گھسیٹا جا رہا ہے، جس کی محبت میں میرا ایمان ہے وہ گنبد خضرا سے میرا نبی دیکھ رہا ہے۔ اور حال کیا ہوا جب جنازہ نکلا تھا تو دنیا کا ہجوم تھا، عاشقوں کی بھیڑ تھی جو پکار کے کہتے تھے عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے۔ قبر میں اتارا جاتا تھا تو عاشق نعرہ لگاتے تھے زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ عاشق بنو تو صحیح، دیوانے بنو تو صحیح، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر زمانے میں حق کی آواز کو دبانے والے آئے ہیں۔ آپ کل سے غلط بولنا شروع کر دیجئے، کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے آپ سے، زبان آپ کی تبھی روکی جائے گی جب آپ صحیح بولیں گے، جب آپ سچ بولیں گے۔ مگر یاد رکھنا میں ہمیشہ اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، جوانوں اللہ کا قرآن کہتا ہے اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، اللہ نے تمہاری موت کا وقت مقرر کر دیا ہے، نہ ایک لمحہ پہلے آئے گی نہ ایک لمحہ بعد میں آئے گی۔ اللہ نے جو موت کا وقت مقرر کر دیا ہے موت اسی وقت پر آئے گی، اس لیے فکر اس بات کی مت کرو ہونا کیا ہے، جو ہونا ہے وہ ہو جائے گا، مگر محمد عربی کے غلام دنیا میں جیئیں گے تو حضور کی عزت کے پہرے دار بن کر، اور دنیا سے جائیں گے تو بھی حضور کی عزت کے پہرے دار بن کر۔ کمیٹی والوں نے کہا حضرت سے حضرت آپ کھل کے نام لیتے ہیں، ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں، ہمیں آگے جواب دینا پڑتا ہے، حضرت ایسا کریں حساب کر لیجئے، آگے ہمارا آپ کا چل نہیں پائے گا، حساب کر لیجئے۔ کس نے کہا؟ کمیٹی نے۔ میں تو ایسی کمیٹی سے بڑی محبت سے کہتا ہوں نامردو تمہارے بس کا نہیں ہے یہ کمیٹی کا عہدہ سنبھالنا، یہ عہدہ کسی صلاح الدین ایوبی کے غلام کے حوالے کر دو، یہ کسی ارطغرل غازی کے غلام کے حوالے کر دو، یہ کوئی فرض و واجب نہیں ہے، جب تک تم زندہ رہو گے صدر سیکریٹری تم رہو گے، ارے کرسی ہے تمہاری، یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ کرسی ہے تمہاری، یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ تمہارے بس کا نہیں ہے، یہ عہدہ اس کو دو جو مسجد کے امام سے کہے حضرت ناموس رسالت کی بات ہے کھل کر بولیے، آپ جیل بعد میں جائیں گے، کمیٹی جیل پہلے جائے گی۔ رہی منافقوں جیسی بات تو اس کا کوئی مقصد اور فائدہ نہیں ہے۔ غلام بنو غلام، عاشق بنو عاشق، دیوانے بنو دیوانے۔ اور یاد رکھنا ہم کبھی یہ نہیں کہتے ہیں ملک کے قانون کے خلاف جا کر کوئی کام کریں، نہیں، الحمدللہ ہم سے زیادہ ملک کے قانون کی عزت کرتا کون ہے؟
ملک کے قانون کو ہم سے زیادہ فالو کرتا کون ہے؟ حضور کی شان میں گستاخی ہوئی مگر پھر بھی ہم فریادی بن کر سرکار کے دروازے تک پہنچے، چاہتے تو ان ظالموں کی ایسی کی تیسی ہو جاتی، لیکن قوم مسلم نے ملک کے قانون کو اپنے ہاتھ میں آج تک نہیں لیا۔ کیوں؟ چونکہ یہ ملک ہمارا ہے، یہاں کی سلامتی ہماری سلامتی ہے۔ ہم نے جس ملک کو بسایا ہے اور غیروں سے انگریزوں سے آزاد کرایا ہے، ہم اس ملک میں فساد کیسے کر سکتے ہیں؟ اور ہمارا اسلام، ہمارا قرآن ملک میں فساد کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، خبردار خبردار زمین میں فساد کا مزاج پیدا نہ کرو۔ اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے تو یہ ملک ہمارا ہے، مگر آج حالت صرف اتنی ہے کہ ہمیں ڈر اس بات کا ہے کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ نہیں میرے عزیزو، سینے میں اپنے ڈر رکھو تو صرف پروردگار کا، خوف رکھو تو پروردگار کا، اور اللہ سے اتنا ڈرو، اتنا ڈرو، اتنا ڈرو کہ تمہارے سینے میں کسی اور کے ڈر کی جگہ باقی نہ رہے۔ خدا کا ڈر اپنے سینے میں اتنا پیدا کرو، جب تم صحیح معنی میں اللہ سے ڈرنے لگ جاؤ گے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت نہ تمہیں جھکا سکتی ہے نہ دبا سکتی ہے۔ ایک دن نہ تم کم جیو گے نہ ایک دن زیادہ جیو گے۔ اللہ نے جو تمہاری موت کا وقت مقرر کر دیا ہے، موت اسی وقت پر آئے گی۔ میں آج تک جوانوں کو یہی سمجھاتا ہوں، مگر جوانوں تمہاری کمزوری صرف یہ ہے تمہاری کمزوری کہ جب سے تمہارے ہاتھ میں شراب کے جام آ گئے تم کمزور ہو گئے، زنا کی دہلیز پہ قدم رکھا تم کمزور ہو گئے، تم نے گندے مناظر اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھے تم کمزور ہو گئے، تمہارا والدین سے رشتہ کمزور ہو گیا تم کمزور ہو گئے، تم نے روحانیت پر توجہ دینا بند کر دی تم کمزور ہو گئے۔ آؤ عہد کرو، دنیا ہمیں کسی بھی طرح شراب و شباب کی طرف لے جانے کی کوشش کرے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ چال آج بھی چلی جا رہی ہے۔ دنیا میری قوم کے جوانوں کے سامنے شراب پیش کر رہی ہے، شراب بھی ہے، شباب بھی ہے، تاکہ قدم ڈگمگا جائیں۔ جوانوں شراب کو ٹھوکر مار کے کہو اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بدلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مومن زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ جس دن اس مزاج کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے، دنیا میں اتنی ہمت اور جرأت نہیں ہے جو میرے نبی کی شان میں گستاخی کر سکے۔ کوشش کرو بدلو اپنے آپ کو۔ میں آپ کو بہت ساری چیزیں میرے ذہن میں ہیں، جب جوان کسی قوم کے ایماندار بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں نا تو اس قوم کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ حضرت طارق ابن زیاد کی داستان سناؤں آپ چند باتیں۔ حضرت طارق ابن زیاد جب گئے اسپین کی سرزمین پر، ان کے ساتھ لشکر تھا 10-12 ہزار کا، اور سامنے لاکھ لوگوں کا لشکر ہاتھوں میں تلوار لیے کھڑا ہے۔ کشتیوں پر سوار ہوئے اور جا کر اسپین کی سرزمین پر ساحل سمندر پہ اتر گئے۔ دشمنوں نے چال چلی اور ان 10-12 ہزار لوگوں کے سامنے اعلان کرنے لگے کہ یہ جو لشکر تمہیں نظر آ رہا ہے، اس سے بڑا لشکر اور پیچھے ہے، پھر اس سے بڑا لشکر اور پیچھے ہے۔ اپنی تعداد بتانے کے لیے، زیادتی بتانے کے لیے کہ ہم زیادہ ہیں، کچھ لوگوں کے قدم جیسے ہی ڈگمگائے، حضرت طارق ابن زیاد نے ساحل سمندر کے قریب جا کر کشتیوں میں آگ لگائی اور کشتیوں کو جلا دیا۔ کچھ لوگ دوڑتے ہوئے آئے اور کہا طارق یہ کیا کیا تم نے، یہ کیا کیا تم نے؟ حالات اگر خراب ہو جائے تو واپس جانے کا تم نے راستہ بھی نہیں چھوڑا، ساحل سمندر پر کشتیاں جلا دی ہیں۔ تو طارق ابن زیاد نے اس دن تاریخی جملہ کہا تھا اے میری قوم کے غیرت مند جوانوں، ہم جب اپنے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا لے کے نکلتے ہیں، ہمارا جب قدم اٹھتا ہے تو ہمارا اٹھنے والا قدم یا تو دشمن کی چھاتی پہ پڑتا ہے یا پھر جنت کی وادی پہ پڑتا ہے۔
ہم اسلام کا جھنڈا لے کے کبھی واپس نہیں جاتے ہیں، جھنڈا گاڑ کے جاتے ہیں۔ دنیا نے دیکھا اسپین کی سرزمین پر طارق ابن زیاد نے اسلام کا جھنڈا گاڑا ہے اور 800 سال کلمہ پڑھنے والوں نے حکومت کی ہے۔ جوانوں بدلو اپنے انداز کو۔ ہمیشہ تم اگر زبانی طور پر محمد عربی کی محبت کے نعرے لگاؤ گے، حالات کبھی نہیں بدلیں گے۔ بے عمل رہو گے، حالات کبھی نہیں بدلیں گے۔ شراب و شباب میں ڈوبے رہو گے، حالات کبھی نہیں بدلیں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے مشن کے جو ہے غدار رہو گے، حالات کبھی نہیں بدلیں گے۔ تم چاہتے ہو کہ حالات بدلے تو یاد رکھو پہلے تم اپنے آپ کو بدلو، اپنی سوچ کو بدلو، جاگنے کو بدلو، اٹھنے اور جاگنے کے انداز کو بدلو۔ مجھے ایک آخری بات یاد آتی ہے، روم کی سرزمین پر جوان کیسے تھے، ہمارے جوان کیسے تھے۔ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، روم کی سرزمین پر ہمارے 3 جوانوں کو عیسائیوں نے گرفتار کیا اور اس کے بعد ان کو پریشر دیا گیا کہ وہ اسلام چھوڑ دیں، عیسائی بن جائیں۔ انہوں نے کہا جان جا سکتی ہے مگر محمد عربی کا دامن ہاتھوں سے نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ زیتون کا تیل منگایا بادشاہ نے، زیتون کا تیل کڑھائی میں ڈالا گیا، اس تیل کو گرم کیا گیا اور ان بھائیوں کے سامنے بڑے بھائی کو زیتون کے تیل میں ڈال دیا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے جان دے دی مگر 2 بھائی کھڑے ہیں دیکھ رہے ہیں۔ دوسرے بھائی کو بھی ڈال دیا گیا زیتون کے تیل میں، مگر ایمان کتنا مضبوط ہے، جان جا رہی ہے، روح نکل رہی ہے، جسم چل رہا ہے، مگر اپنے دین اور مذہب سے ذرے کے برابر غداری نہیں کی ہے۔ جب تیسرے جوان کی باری آئی، بالکل 18-20 سال کا خوبصورت جوان، وزیر نے کہا اسے رہنے دیجئے، پختہ نہیں ہے دین میں اتنا، تھوڑے دن میں میری بیٹی اس کے ایمان کو ادھر سے ادھر کر دے گی اور یہ عیسائی بن جائے گا۔ لے گیا بچا کر حجرے میں بند کر دیا۔ بیٹی سے کہا بیٹی حسن و شباب کے جال میں پھنسا کر اس کو ایمان سے تو بے دین کر کے عیسائی بنا لینا۔ رات کے اندھیرے میں بیٹی کو بھیج دیا گیا۔ پہلی رات ہے، بیٹی گئی ہے، پوری رات سجدے میں رہا۔ جب واپس آئی ہے باپ خوش تھا کہ ایمان خراب کر دیا ہوگا، مگر اسے کیا معلوم جنہوں نے یار کے تلوے کا جلوہ دیکھا ہو وہ دنیا کے حسن سے متاثر کیسے ہو سکتے ہیں۔ کہا بیٹی کیا بات ہے، کیا تو نے جوان کے ایمان کو خراب کر دیا؟ کہا ابا شاید اس کی عبادت کی کوئی خاص رات تھی، اس لیے اس نے میری طرف ایک نظر اٹھا کے دیکھا بھی نہیں۔ جوانوں کہاں ہو تم؟ روڈ پر بیٹھ کر تمہاری جو نظریں خطا کر رہی ہے، میرے نبی نے جس کو بد نظر کہا، جس کو بد نظری کہا، میرے آقا فرماتے ہیں بد نظری کا ماحول یہ ہے کہ وہ زہر میں بجھے ہوئے تیر کی طرح ہے، جس طرح جس کو لگ جائے اس کی جان جاتی ہے، اسی طرح انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ بچاؤ اپنی نظروں کو بد نظری سے، بچاؤ زنا کے قریب جانے سے، بچاؤ اپنے ایمان کو ان شراب و شباب کے گندے پن سے۔ اس جوان کے پاس دوسرے دن گئی، جوان نے دیکھا نہیں۔ میرے امام اہل سنت فرماتے ہیں 10-5 دن کی بات نہیں ہے، مسلسل 40 راتیں وہ لڑکی جوان کے روم میں جاتی رہی، مگر مجال ہے کہ ایک نظر اٹھا کے دیکھ لے، مجال ہے کہ اس کے حسن کی طرف نظر ڈال دے۔ آئی کیوں تھی؟ اسلام سے دور کرنے، عیسائی بنانے کے لیے۔ جب 40 راتیں گزر گئی ہیں اس نے ایک نظر بھی دیکھا نہیں ہے، تو اس لڑکی نے کہا اے جوان یہ بتا ایسا کون سا نشہ پی لیا ہے تو نے جو ایک نظر میری طرف دیکھتا نہیں ہے؟ تو جوان نے اپنے انداز میں کہا تھا زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی عطا دیکھی ہے۔ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی عطا دیکھی ہے۔ جس نے یار کے تلوے کا جلوہ دیکھا ہو وہ دنیا کے حسن سے متاثر کیسے ہو سکتا ہے؟ اب نتیجہ سنیے گا۔ اس لڑکی نے ایک جملہ کہا جوان تیرے کردار نے مجھے اسلام کا شہدائی بنا دیا ہے، اب دیر نہ کر کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے۔ یہ ہمارا کردار تھا، یہ ہمارا انداز تھا، یہ ہماری گفتار تھی، یہ ہمارے جینے کا سلیقہ تھا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو احساس جس کو اپنی حالت خود بدلنے کا۔ میری قوم کے جوان شراب پر اٹکے ہوئے نہیں صاحب، حضرت انرجی ڈرنک کے شراب نہیں ہے، یاد رکھنا
رکھنا نام بدل دینے سے شراب کی حرمت میں کمی نہیں آئے گی، نام بدل دینے سے شراب کی حرمت میں کسی بھی طرح کوئی تخفیف نہیں ہوگی۔ شراب شراب ہے اور شراب حرام ہے، میرے آقا کا فرمان ہے، قرآن کی آیتیں اس پر موجود ہیں۔ میرے جوان کہتے ہیں حضرت شراب نہیں ہے، انرجی ڈرنک ہے، اس لیے پی رہے ہیں۔ میری قوم کے جوانوں، تم ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں کر رہے ہو، تم اپنی جوانی کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو، تم اپنی دنیا کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو، تم اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر رہے ہو۔ اور اگر تم نے ٹھان لیا ہے نشہ کرنے کا تو میں منع بھی نہیں کروں گا نشہ کرنے سے، کرو دل کھول کے نشہ کرو، مگر یہ لوکل والا نشہ مت کیا کرو جس کو کرنے کے بعد لوگ نالی اور نالے میں گر جاتے ہیں۔ نشہ کرنا ہے دل کھول کے کرو، مگر برانڈیڈ نشہ کیا کرو، برانڈیڈ نشہ، وہ نشہ جو بلال حبشی نے کیا، جو سلمان فارسی نے کیا، جو صہیب رومی نے کیا، جو حضرت عمار ابن یاسر نے کیا، جو حضرت سمیہ نے کیا۔ حال یہ ہے بلال حبشی کو مارا جاتا ہے، کسیٹا جاتا ہے، پھر بھی کہتے ہیں تو ہو کہ تو شروع مجھے کالی ہزار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار لے۔ نشہ کرو اس کے رسول کا نشہ، محبت رسول کا نشہ، حضور کی غلامی کا نشہ، اور یاد رکھو جس دن یہ نشہ تم صحیح معنی میں کر لوگے اسی دن دیکھ لینا تم زمانے کے غلام نہیں زمانے کے امام بن جاؤ گے۔ جو صحیح معنی میں مصطفیٰ کا غلام بنتا ہے وہ زمانے کا امام بنتا ہے۔ اور چلتے چلتے یہ ضرور لے کر جائیے گا، تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں زمانے کا چاند اور سورج بنا دے تو کبھی والدین کے گستاخ نہ بننا، کبھی ان سے بے رہ روی کے ساتھ غلط رویہ پیش نہ کرنا، اس لیے کہ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین۔ ماں باپ اگر راضی ہیں تو خدا راضی ہے، ماں باپ اگر راضی نہیں ہیں تو خدا راضی نہیں ہے۔ عہد کر کے جائیے گا ہم انشاءاللہ حالات بدلیں گے، ماحول بدلیں گے، نظریے بدلیں گے، فکر بدلیں گے، اور ایک ایسا سماج تیار کریں گے کہ آنے والی ہماری نسل محمد عربی کے غلام نظر آئے، حضور کے نام پر جس کے سینے میں مرنے اور مٹنے کا جذبہ پیدا ہو، یہ نہ سوچے میری جان، بلکہ فکر اس بات کی ہو یا رسول اللہ ہر جفا ہر ستم گوارا ہے، اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے۔ یہی فکر ہمیں امام احمد رضا نے ہر زمانے میں دی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہم نے جو سنا ہے اسے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سہون کوئی لغزش ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ کیا ہے ارے آپ کہتے جا سکتے ہیں میرے ذہن میں نہیں، حضرت کر دیں سلام۔